فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ زمین پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے، قیامت تک جو پروجیکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ڈالا گیا تھا کسی کو نہیں دیا جانے والا ہے۔ یہ ایسا عظیم پروجیکٹ ہے، اس کی مصروفیت کا آپ اندازہ لگا نہیں سکتے، اس کی حساسیت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کی مضبوطی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے حکم لے کر ساری کائنات کے اندر گلی کوچوں میں پھیلانا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھر پہنچے، اس کام کو انجام دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں پہنچے، مکے کی وادی میں پہنچے، مینا کی وادی میں پہنچے، میدانوں کے اندر پہنچے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام مصروفیت کے ساتھ ساتھ فرض عبادتیں آپ کے اوپر فرض تھی، فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ نوافل پہ آپ توجہ دیتے تھے۔ نوافل دیکھ کر صحابہ کہتے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے گزشتہ اگلے سارے جو سو گناہ کو معاف کر دی ہے، پھر بھی اتنی عبادت کس وجہ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں ایسی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہ کروں؟ نوافل میں بڑھ چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرائض میں بڑھ چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ مشرکین مکہ، حتیٰ کہ اسلام دشمن طاقتیں جو دنیا بھر کے اندر کر دی، ایسی ایسی حرکتیں کر دی کہ مجبوراً مسلمانوں کو 27 غزووں میں شامل ہونا پڑا، 27 مرتبہ میدان جنگ میں حصہ لینا پڑا۔ یہ جنگیں، یہ سریہ، یہ غزوات، شہادتیں، صحابہ کو کھو دینا، ان کے جسم کے انگلیوں کو، کانوں کو قطرہ دینا، یہ آنکھوں سے مناظر کو دیکھنا، یہ سب کچھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھا، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملات نے اپنی فرائض سے غافل نہیں کر دیا، اپنے نوافل سے غافل نہیں کر دیا، اپنی بیویوں کے حقوق سے غافل نہیں کر دیا، صحابہ کے حقوق سے غافل نہیں کر دیا، بیواؤں کے حقوق سے غافل نہیں کر دیا، غریبوں کے حقوق سے غافل نہیں کر دیا، حتیٰ کہ قسم اللہ کی ہے زندگی کی تمام تر مصروفیات کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ بھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہوئی، ساری مصروفیتیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زندگی میں ایک لمحہ اٹھا کر دیکھیے، سیرت کے پنے اٹھا کر دیکھیے، کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی سے اپنے آپ میں غفلت نہیں برتی۔ کیوں؟ اس کا اندازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ وہ کیا عبادت ہے جو دی گئی۔ لیکن آج اگر میری اور آپ کی زندگی کا معاملہ دیکھیں گے تو مکمل طور پہ ذکر الہی سے غفلت کیوں؟ اس وجہ سے ذکر الہی سے غفلت مسلمانوں کے اندر آ چکی ہے کیونکہ اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی اور چیزوں کو ہم اہمیت دے چکے ہیں جو حقیقت میں معمولی ہے۔ معمولی باتوں کو زندگی میں اتنی اہمیت دے دی گئی جو اہمیت کی بات ہے میدان جنگ میں ہوتے، گھروں کے اندر ہوتے، بستیوں میں ہوتے، شادیوں میں ہوتے، ولیموں میں ہوتے، کاروبار کے لیے بازاروں میں ہوتے، لیکن کسی موقع پر اللہ کے نبی نے ذکر الہی سے غفلت نہیں برتی۔ آج معاملی چیزوں کو اتنی اہمیت دے دی گئی صاحب، یہ تو خطبہ ہے بول کے ہم قابو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ آپ گھڑی پہ سٹاپ واچ لگا کے دیکھیں، میری بات ممبر سے کہہ رہا ہوں، ہر 7 سے 12 منٹ پہ آپ اپنا واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، ہر 7 سے 12 منٹ پہ کچھ بیل نہیں بھی بجی تو آپ ہاتھ میں لے کے دیکھیں کہ نوٹیفیکیشن آیا کا، ہر 10 سے 12 منٹ پہ آپ کی عادت بن چکی ہے کہ آپ واٹس ایپ کا نوٹیفیکیشن چیک کرتے رہتے ہیں، ورنہ بے چینی بے قراری آپ کے اندر اتنی بڑھ جاتی۔ یہ بے چینی اور بے قراری تو اللہ کے ذکر کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ ایوری 10 to 12 منٹس، 10 سے 12 منٹ میں نوٹیفیکیشن کا چیک ہو رہا امت کس جگہ پہ نکل کے سوچی اللہ کی یاد سے ہر 10-12 منٹ پہ غفلت ہو رہی اور ہر 10-12 منٹ پہ اپنے جو سو مشغلوں میں وقت لگا رہے ہیں، ایوری 10 سے 12 منٹ، کیونکہ جو چیز کو ہم اہمیت دینا تھا اس کو معمولی سمجھ بیٹھے اور جو معمولی باتیں ان کو بہت بڑی اہمیت دیتے۔